ہم ان کے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو جی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ افغانستان سے نکل جائے جی تو مگر ساتھ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کشمیر میں آ کے ہماری مدد کرے، دیکھیے وہ یہ کیا کوئی تضاد نہیں ہے؟ میں اس طرح تو آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ اوباما جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اس کو کشمیر حل کریں گے. پھر جب آفس کے کنسٹرینٹس آئے تو وہ بالکل بھول گئے. کلنٹن نے بھی وعدہ کیا تھا. اور یہاں تک پاکستان میں بھی یہاں چکر نہیں لگایا، نیکسٹ ڈور جا چکے کپل آف ٹائم. دیکھیے مجھے ان کی طرف سے جو شارٹ ٹرم میں جو میں دیکھتا ہوں اس میں تو ایک دو چیزیں جو ہیں، ایک تو ہماری بائیلیٹرل ہیں. ہم ایک طرف وہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ اینٹی ٹیررزم اینٹی کاؤنٹر ٹیررزم کریں، اسی طرف سے ہمارے پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ نہیں دیتے ہیں. تو ایک وہ پرابلم ہے جو ہم کہیں گے کہ ہمارے لیے مدد کرنے کے تیار ہیں. دوسرا یہ ہے کہ امپورٹنٹ جو ہے سب سے کہ ابھی جو لائن آف کنٹرول پہ جو ایسکلیشن ہوئی ہے وہاں پہ، اس میں بہت یعنی یہ ہے کہ یہ ایسکلیٹ ہو کے آل آؤٹ وار ہو سکتی ہے. تو وہ اس پہ ایک بہت اسٹرانگ کیا نام انفلوئنس ڈال سکتے ہیں انڈیا پہ کہ بھئی یہ سٹاپ کریں یہاں پہ. تو یہ ایک جو ہے امیڈیٹ ٹرمز کے اندر یہ ہے. مگر یہ نہ ہونا کہ اگر وار لائک سچویشن ہو تو انڈیا پہ انفلوئنس ڈالنے کی بجائے الٹا پاکستان پہ انفلوئنس ڈالے، یہ بھی تو پرابلم ہو سکتا ہے نا. ڈونلڈ ٹرمپ سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ وہ تو جی کیا نام آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے ہماری جو پالیسی ہے بڑی کلیئر ہے. کیا نام پاکستان کے ڈیفنس کی انٹیگریٹی کے لیے یہ جتنے اکنامک انیشیٹو لیے جا رہے ہیں، چاہے پاکستان میں ہے سی پیک کی صورت میں، افغانستان میں ہے، جو ریجنل نیٹ ورک ڈیولپمنٹ کرنے کی جو کوشش ہے اس کی صورت میں، کیا یہ انیشیٹوز جو ہیں پولیٹیکل ریالٹیز کو اوورٹیک کر سکتے ہیں؟ میں جسٹ تھوڑا سا میں ایڈ کر لوں یہاں پہ کہ دیکھیے ابھی طالبان نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم جو یہ جتنے انفراسٹرکچرز وغیرہ ہیں ڈیولپ ہو رہے ہیں ہم اس کو اٹیک نہیں کریں گے. آن دا کنٹری وی ول پرووائڈ پروٹیکشن ٹو دیم. ٹھیک ہے، تو یہ صحیح. جی سر. دیکھیے جی اس وقت جو ہے پوری دا ہول ورلڈ از ان فلکس اور بڑی تیزی سے ریئلائز ایٹ دا گلوبل لیول اینڈ اسٹریٹجک لیول. تو کیلکولیٹر سے طالبان نے اچھا اور سیکریفائس تو انہوں نے دی، طالبان نے انہوں نے تو مزے لوٹے آج تک 15 سال جی ٹوٹل مزے. اور آج بھی $8.1 بلین جو ہے نا وہ ان کو دے رہے ہیں اور ریزلٹ نہیں اچیو ہو رہے کیونکہ افغان نیشنل آرمی اور جو ان کی پولیس ہے ان کا حال آپ دیکھیں تو برا حال ہے ان کا. وہ بھی آج نہیں تو کل. آئی ہوپ کہ آپ یہ افغان طالبان کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں دی گڈ ون. دا گڈ ون کیا جی وہ ہے ہی طالبان. یہ تو اپنا نام انہوں نے ایسی رکھ لیا نا، یہ تو کرائے کے ٹٹو ہیں. یہ جو ٹی ٹی پی ہے ہمارے تو بنایا ہی ان تینوں چاروں ایجنسیوں نے مل کے یہ وار اور ایک ایجنڈے کے مطابق. آج دیکھیں وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نورستان میں، کنار میں، ننگرہار میں. آپ یہ جو پیس کی بات کر رہے ہیں نا کہ یہ ہم نے تو یہاں صاف کر دیا نا، وہ ادھر سے کراس بارڈر ٹیررزم کر رہے ہیں. داعش کو کون لے گیا؟ تو پھر ان کو کیوں نہیں روکتے گڈ طالبان؟ کون گڈ طالبان ان بیڈ طالبان کو کیوں نہیں روکتے وہاں سے کاروائی؟ انہیں کیوں سینکچری دی، کیوں پناہ دی ہوئی ہے وہاں پہ؟ وہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں جی. گڈ طالبان بھی انہیں پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. گڈ اور بیڈ کیسے ہوئے؟ جو تحریک طالبان پاکستان جو پہلے یہاں سے آپریٹ کر رہی ہے اب افغانستان سے کر رہی ہے، اب وہاں سے کر رہی ہے. تو افغانستان میں ان کو پناہ جو ہے وہ گڈ طالبان نے کیوں دے رکھی ہے؟ یہ گڈ طالبان نے نہیں دیا ہے، یہ افغان گورنمنٹ نے، این ڈی ایس نے، را نے، سی آئی اے نے ان کو پورا پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. اچھا تو وہ طالبان ہاں اور ان کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں، گھر بھی دے. آئی نو دا ہول ڈیٹیل اینڈ آل دیٹ، سارا لانچ بھی کرتے ہیں، ٹارگیٹ بھی دیتے ہیں. اور ان کا الزام یہ ہے کہ جو افغانستان کی حکومت کے خلاف لوگ جنگ لڑ رہے ہیں ان کو ہم نے پناہ دی ہے، وہ یہ الزام لگا رہے ہیں. وہ یہ سارے اپنے جو فیلئرز ہیں وہ ہماری جھولی میں ڈالتے ہیں. تو پھر ایسے میں انڈیا پہ آپ کیا الزام لگا رہے ہیں؟ کس بات کا الزام لگا رہے ہیں؟ 35 ملک وہاں تھے، ہر دنیا کا ریسورس ان کے پاس تھا، نہیں کر سکے نا وہاں پر کچھ بھی. یہ جو کہتے ہیں کہ القاعدہ کا ہم نے کمر توڑ دی، انہوں نے کہاں سے توڑی؟ 600 القاعدہ کے لوگ تو ہم نے پکڑ کے ان کو دیے، انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بعد یہاں ہم نے حقانی نیٹ ورک وغیرہ سب کو یہاں سے لیکن صاحب ایسی صورت میں تو لگتا ہے یہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس تو فضول ہے. یہ تو سب ایسے ہی پھر ہوا میں باتیں کرنے والی ہے. جب تک افغانستان کے اندر امن نہیں آتا تو پورے ایشیا کو آپ اکٹھا کر لیں کسی کانفرنس میں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جب تک جو متعارف گروپس ہیں وہ آپس میں نہیں بیٹھتے، جب تک افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں
وہ نہیں درست ہوتی جب تک پاکستان اور بھارت کے درمیان غلط فہمیاں درست نہیں ہوتی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سٹیج اس کانفرنس کا کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سٹیج تھا جو امریکہ ان کو ٹیررسٹ ہی کہتا تھا, ان سے بات کرنا. ٹھیک ہے سر, مجھے کیا ہے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا آپ کو کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے ان حالات میں؟ دیکھیں آفٹر آل اٹس اے ویری ہیوج سیٹ اپ جس میں آپ نے خود بتایا کہ جی 14 جو ہے پارٹیسپیٹنگ یونٹس ہیں. نہیں, یہ جو اب حالات آپ بتا رہے ہیں افغانستان کے اور پاک بھارت تعلقات ہمیں پہلے ہی پتہ ہیں, ان حالات میں تو اس کانفرنس کا میں جانا شرکت بھی ایسی ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. طالبان آلسو جو افغان طالبان جو ہے نا وہ بھی اب یہ سمجھتے ہیں, لاسٹ ٹائم بھی صرف 3 ملکوں نے ان کو ریکگنائز کیا تھا, ادروائز وہ آئسولیٹڈ تھے. ابھی جو ہے انہوں نے یہاں تک یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہم ایجوکیشن میں جو ہے نا نظر ثانی کریں گے, ویمن پارٹیسپیشن ہم کریں گے, ان کو بھی ایجوکیٹ کریں گے, جبکہ وہ پہلے نہیں, ان کے اسکول وہ اڑاتے ہوتے تھے. ابھی بھی جو اسکول اڑتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے یہ نہیں کیا ہے, ان میں چینج آ گیا. جیسے ابھی امیر صاحب نے کہا کہ جی جو انفراسٹرکچر ہے ان کو ہم یہ ڈسٹرائے نہیں کریں گے, تو انہوں نے بہت سبق سیکھ لیا. کون چاہتا ہے کہ افغانستان ٹرموائل میں رہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں, تو اب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے انڈیا از دا بگیسٹ اسپوائلر آف پیس. اس کو جو ہے وہاں امریکہ نے خود جو بٹھایا اور اس کو ایک کی پلیئر بنانے کی کوشش کی کہ ہم جب جائیں گے بھی تو ویکیوم وہ فل کرے گا. آج وہ ملٹری سپورٹ جو ہے وہ بھی دے رہا ہے. پہلے تو خیر انٹیلیجنس اور کلچرل اور پولیٹیکل اور اکنامک ہر چیز میں جو ہے وہ اس نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, اور پاکستان کو آج اس نے ایک قسم کا ہوسٹائل نیشن بنا دیا ہے. یہ اتنی ہاسٹیلٹی پہلے لیکن افغانستان کے اندر ٹرموائل جو ہے وہ انڈیا کے انٹرسٹ میں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ کے بہاف پہ, کیونکہ اگر افغانستان میں امن آ جاتا ہے تو روس, چائنا اور پاکستان کا یہ سی پیک جو ہے اور یہ انڈین اوشن جس کو ہم کہتے ہیں, یہاں پہ ایک بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی جو کہ شاید امریکن اور انڈین کمرشل انٹرسٹ کے منافی ہوگی. بالکل, سی پیک جو ہے اب انڈیا کے لیے ہمارے نیوکلیر پروگرام سے بھی زیادہ ڈینجرس بن گیا, اور امریکہ کے لیے, امریکہ کے لیے بھی بن گیا. تو یہ ان کی ایک وجوہات ہیں. اس کی وجہ سمپل ہے, جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے اس کا مین حریف چائنا ہے, اس کی وہ اسٹریٹجک انسرکلمنٹ کر رہا ہے. اس نے جو ساؤتھ چائنا سی جو ہے وہاں اس کو ٹرائنگولر شیپ میں ایک طرف اس نے جاپان کو, ادھر آسٹریلیا, ادھر انڈیا کو بٹھا کے تاکہ اس کی وہ کنٹینمنٹ کر سکے. باقی انڈیا جو ہے وہ پاکستان کی انسرکلمنٹ اور آئسولیشن کر رہا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیے چابہار کا جو اس نے وہ کیا, ایگریما کیا, کیونکہ گوادر پورٹ کو جو انڈرمائن کرنا چاہتا ہے یو اے ای اور سعودی عربیہ, افغانستان, یہ سب جو ہے اس کی اسٹریٹجک انسرکلمنٹ کے عزائم ہیں. تو جب اس کے اس طرح کے جو عزائم ہیں اور وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا اور ویسٹ کا ڈارلنگ ہے, اور پاکستان اس سیکورٹی پیراڈائم میں فٹ ہوتا ہی نہیں ہے ایز فار ایز امریکہ اینڈ دا ویسٹ از کنسرنڈ اور اسرائیل از کنسرنڈ, کیونکہ ان کے آبجیکٹیوز کامن ہیں. جو نیوکلیر ہے وہ آئسور ہے ان سب کے لیے, اور سی پیک بھی ان کے لیے ہے, کیونکہ یہ جو دونوں کی جو اسٹریٹجک انسرکلمنٹ ہے اس کا یہ توڑ ہے, یہ بریک آؤٹ کرتا ہے اور چائنا کو پھر یہ لیڈنگ اکنامک پاور جو ہے ورلڈ کا وہ بنا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. سو دیٹ مینز آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت جو ہے ان کے درمیان افغانستان کے اوپر اگر پاکستان جتنی بھی کوشش کر لے بھارت کبھی سنجیدہ نہیں ہوگا افغانستان میں امن کے لیے. میں نے شروع سے یہ میں موقف رہا ہے کہ آج انڈیا کو وہاں نکال, دیکھیں وہاں کے پھر آج ریسنٹلی جو ہے یہ دوسرے جنرل پیٹریس اور اس سے پہلے چک ہیگل, انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے رکھنا ڈال رہے ہیں اور یہ سپورٹ کر رہے ہیں ٹیررزم ان پاکستان. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر افغانستان اور پاکستان میں امن آتا ہے تو پھر امریکہ کے ریجنل انٹرسٹ جو ہیں وہ ہرٹ ہوں گے, ہٹ ہوں گے. بالکل, یہ ایک بڑا اہم ایک اسٹریٹجک گیم ہے پوری دنیا کے لیول پہ. جو مفادات ہیں سپر پاورز کے, اس میں چھوٹے چھوٹے ممالک, خاص کر افغانستان جیسے جو لینڈ لاک ممالک ہیں ان کے, تو کیا یہ جو اقتصادی پیش رفت ہے کیا یہ سیاسی صورتحال کو اس پر حاوی ہو سکتی ہے کچھ عرصے کے بعد, اور ممالک کو مجبور کر سکتی ہے کہ ہر ایشو کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اپنایا جائے؟ جی, پہلے تو میں کہوں گا کہ یہ جو افغانستان یہ ہارٹ آف ایشیا اس کے لیے تو سینٹرل پوائنٹ ہے یہاں پہ, اور یہ اس کا لنک انڈیا کے ساتھ بھی ہمارا بڑا اسٹرانگ بنتا ہے. دیکھیے انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرے,
مگر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ساتھ ساتھ کہ وہ پاکستان میں TTP کو ٹیررزم سپانسر کرتا ہے یہاں پہ، اور بلوچستان لبریشن سپریشن کے لیے انکریج کرتا ہے پارٹی سے کنسرن ہے. اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کیا نام طالبان افغانستان جو ہیں وہ ان کو IS کا سپورٹ مل رہا ہے، اور وہاں پہ رو اور انڈین انٹیلیجنس افغان انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ بھی ان کو انکریج کر رہی ہے وہاں پہ. تو یہ جو کیا نام وہاں پہ افغانستان کی صورتحال ہے طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہونے ہیں ان کے ساتھ جو افغان اون سلوشن ہے وہ ابھی تک نہیں آگے چل رہا بیکاز انڈیا کی وہاں پہ انوالومنٹ ہے کرنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لائن آف کنٹرول پہ جو انڈیا نے بڑھا دیا اور اتنی وہاں پہ شروع کر دی فائن، یہ ایک اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان آرمی ٹوٹل توجہ کے ساتھ ویسٹرن بارڈر کے اوپر ٹیکل کرے جو ہمارے تھریٹ ہے وہاں پہ ٹیررزم تھریٹ ہے. تو یہ ایک انٹر لنکڈ ہیں آل دیز ایشوز. مگر دیکھیے جو سوال ہے کہ کیا اقتصادی جو ڈیولپمنٹ ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کین دے اوورٹیک دیز پولیٹیکل ریالٹیز؟ ایبسولوٹلی جی، ایبسولوٹلی. دس از کہ اب دیکھیے افغانستان کو سوچنے کی بات ہے، وہ سوچنا چاہیے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک ورچولی گولڈ مائن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس منرل ریسورسز اتنے ہیں، ان کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے، کنیکٹیوٹی سینٹرل ایشیا کے لیے جو انرجی پائپ لائنز ہو رہے ہیں، ٹریڈ پائپ لائنز جو سب اختیار میں آنے والے ہیں، اس سے ان کو کتنا بینیفٹ ملے گا. ابھی تو ان کی جتنی بھی ان کی گورنمنٹ جو چل رہی ہے وہ باہر سے ڈول مل رہا ہے، وہ کب تک ملے گا ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے.